بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری تجوید القرآن کی دوسری کلاس ہے۔ جن ساتھیوں نے ابھی جوائن کیا ہے، جو نئے ممبرز ہیں، ان کے لیے میں مختصراً کچھ کورس سے متعلق باتیں جو ضروری ہیں وہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی ہمارا یہ کورس دو حصوں کا مشتمل ہے۔ پہلا تجوید القرآن ہے اور دوسرا قرآن کی عربی گرامر ہے۔ دونوں چیزوں میں ہم صرف بنیادی قواعد کو ڈسکس کریں گے، یہ ایڈوانس لیول کا کورس نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے پاس باقاعدہ کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، اسکول میں جا کے ریگولر کلاسز اٹینڈ کر کے اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تو یہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت اضافی نکال کے تو ان کلاسز کو جوائن کر کے یا ویڈیو ریکارڈنگز دیکھ کے آپ بنیادی قواعد سے جو ہے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مقاصد کیا ہیں کہ جی آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم نے قرآن پاک سیکھا تو ہے بچپن میں عام طور پہ ناظرہ پڑھنا، لیکن اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ باقاعدہ ہم تجوید کے اصولوں کو یا تو سیکھ نہیں پاتے یا ہم نہیں سمجھتے اور پھر اسی طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر عمر بڑھتے بڑھتے وہ غلطیاں پکی ہو جاتی ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم یہ چند کلاسز پڑھیں گے، 14 سے 15 کلاسز، تو اس میں ہم بنیادی قواعد جو ہیں تجوید کے وہ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکے اور ہم قرآن پاک کو پہلے سے بہتر انداز سے پڑھ سکیں۔ اس میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی اگر ادائیگی صحیح نہیں ہے اور معنی تبدیل نہیں ہوا تو پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر آیات قرآنی کا معنی اگر ہم چاہے انجانے میں بھی تبدیل کر رہے ہیں تو وہ خطرناک قسم کی غلطی ہے۔ تو اس لیے ان غلطیوں سے بچنے کے لیے یہ کورس جو ہے یہ اردو زبان میں آسان طریقے سے بنیادی قواعد کو کور کرتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کلاس کے ذریعے یا ویڈیو دیکھ کے اس کو مکمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ ہم اپنی جو خامیاں ہیں وہ دور کر پائیں گے اور قرآن پاک کو پہلے سے بہتر انداز سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا حصہ جو گرامر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو معانی ہیں، جو آیات قرآنی ہیں، ان کا جو فہم ہے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ بھی بنیادی قواعد ہوں گے، کوئی بہت ایڈوانس لیول کا کمپلیکیٹڈ قسم کے اس میں جو رولز ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے جائیں گے۔ بنیادی اصول جو ہیں عربی گرامر کے وہ جب ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے بغیر ترجمے کے بھی تو ہمیں 100% نہیں تو اس کا کچھ حصہ ضرور سمجھ آئے گا اور اس سے ہمیں مدد ملے گی پھر مزید محنت کرنے کی، تاکہ ہم کوشش کر کے تو اس قابل ہو جائیں کہ ہم قرآن پاک کو بغیر ترجمے کی مدد کے مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ اس میں ہر بندے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ استطاعت آپ کے بس میں ہے کہ آپ جتنی اس میں کوشش کریں گے اتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوتا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر جیسے تجوید کی بات کریں تو جتنا آپ نے سیکھا ہوا ہے اور آپ اس کو صحیح اپلائی کر رہے ہیں اتنا آپ کو پہلے سے فائدہ، جو کمی ہوگی وہ آپ کو پوری کرنی ہے۔ اور اگر کسی کو بالکل ہی واقفیت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے تجوید بالکل سیکھی نہیں، کبھی بھی قرآن پاک میں پڑھتا تو ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، تو اس کو پھر تھوڑی اسی حساب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس کا اور مقصد کیا ہے یہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اچھا، اب ہم نے تجوید کی کلاس ایک کر چکے ہیں، آج دوسری کلاس ہے۔ پہلے لیسن میں ہم نے بنیادی طور پر کیا بات کی تھی، اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تب تک اس کو کرنے پہ ہماری آمادگی نہیں ہوتی، ہمارا شوق پیدا نہیں ہوتا، تو وہ تبھی ہمیں پتہ
جب پتہ چلے گا کہ یہ چیز بہت اہم ہے تو تبھی ہم اس پہ توجہ دیں گے، کیونکہ اس کے لیے محنت بھی درکار ہے، ٹائم بھی چاہیے. تو وہ ٹائم اور کوشش تبھی آپ اس پہ لگائیں گے جب آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے حاصل کرنا بڑی ضروری ہے. اہمیت، جیسے اب تک کی گفتگو سے بھی آپ کو واضح ہو گیا کہ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو اس کی ادائیگی صحیح ہو، کم از کم ہم کوشش پوری کریں. اچھا، ہر بندے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور سب لوگ جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا ضروری نہیں کہ ان کو حاصل بھی ایک جیسا ہو. کچھ لوگ بہت اعلیٰ قسم کے انٹرنیشنل لیول کے قاری بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ملکی لیول کے بنتے ہیں، کچھ لوگ محض اپنی تلاوت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور کچھ کوشش کے باوجود اس میں اپنی کچھ خامیاں ایسی ہوتی جن پہ قابو نہیں پا سکتے. تو وہ ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے پوری. تو جتنی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے. اچھا، اس میں پہلی کلاس جو تھی اس کا جو اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ہم جو اس کو مکس کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ وہ سکرین شیئر کرتا ہوں. تو اس میں تجوید بنیادی طور پر ہے کیا؟ کسی چیز کو خوبصورت کرنا، اچھا کرنا. تو یہاں تجوید القرآن سے مراد یہی ہے کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کی تلاوت بہتر سے بہتر انداز میں کریں. بیسیکلی کیا ہے کہ یہ قرآن پاک ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے. جس انداز سے انہوں نے پڑھ کے سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آگے صحابہ کے ساتھ شیئر کیا. تو وہاں سے لے کر اب تک جتنے مسلمان آئے ہیں دنیا میں یا آگے آئیں گے ان تک یہ علم پہنچ رہا ہے. لیکن ہم لوگ خاص طور پہ جو غیر عرب ہیں، ہماری چونکہ عربی زبان قومی زبان یا مادری زبان نہیں ہے اور نہ ہی ہم اتنی زیادہ اس کو سیکھنے پہ توجہ دیتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ہی انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے پھر کہ بعض الفاظ جو تو عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان سے تو ہم کافی حد تک واقف ہوتے ہیں، لیکن اس کا بعض کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ ہم اردو میں جس انداز سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں اسی طرح ہم عربی پڑھتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. تو اس کی ایسا کرنے کے دوران بعض کا کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے علیم ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ سامنے، یہ عین کے ساتھ ہے. اب اس کا مطلب ہے جاننے والا، لیکن اس کے برعکس اگر اس کو الف سے پڑھا جائے تو یہ بنتا ہے علیم. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم علیم یعنی حمزہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، علیم کو بھی اور علیم کو بھی اسی طرح پڑھ دیتے ہیں. تو علیم کا مطلب یعنی حمزہ کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے دردناک. تو اب یہ دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن صرف پڑھنے کا غلط انداز ہونے کی وجہ سے ہم انجانے میں معنی تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح اور جیسے دوسری ایک مثال لے لیں، قلب، یہ کاف کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے واقف ہیں. لیکن دوسرا لفظ ہے کاف، اس کے ساتھ جب یہی لفظ بنے گا تو وہ بنے گا قلب یا قلب. قلب کا مطلب ہے کتا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کاف کے انداز سے کہتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں قلب. اب قلب کاف اور کاف کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں آپس میں پرابلم ہو جاتی ہے، وہ ایک جیسے لگتے ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح اور دوسری مثالیں ہیں، یہ ہم پچھلے لیسن میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. آپ اس کی پچھلے لیسن کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں مزید آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح جیسے تلفظ کی غلطی ہوتی ہے تو الف ہے. اب الف میں لام کے نیچے زیر ہو تو یہ الف جو الفابیٹ ہے پہلا عربی کا بھی اور اردو کا بھی. لیکن اگر الف کو ہم اس میں ساکن کر کے پڑھیں دوسری طرف جیسے آپ دیکھیں تو وہ ہے الف. الف کا مطلب ہے ہزار اور الف ہے حرف تہجی. تو دونوں کی ادائیگی میں اگر ہم غلطی کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معنی مکس ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح اور مثالیں ہیں جیسے حرکت ہے، اوپر زبر زیر پیش وغیرہ ہے، وہ کمی بیشی کریں تو اس سے بھی معنوں میں فرق آ جاتا ہے. اچھا، دوسری چیز ہے صفات. صفت مخرج ہے. ایک مخرج وہ ہے کہ جہاں سے آپ کی آواز نکلتی ہے کسی حرف کی، منہ سے، گلے سے، کیونکہ مختلف مخارج ہیں. کسی حرف کا مخرج ایک ہے، دوسرے مخرج کا دوسرا ہے، دوسرے حرف کا مخرج دوسرا ہے. اسی طرح جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں کسی حرف کو تو جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی صفت ہے. تو ہم نے مخرج کو بھی دیکھنا ہے
اور صفت کو بھی دیکھنا ہے. تو دونوں چیزیں جب صحیح ہوں گی کسی حرف کی تو پھر اس کی ادائیگی مکمل طور پر صحیح ہوگی. اچھا یہ بنیادی طور پر اتنا ہی آپ سمجھ لیں فی الحال، کیونکہ ہم آلریڈی اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ صرف ان کے لیے میں نے تھوڑا سا ریوائز کیا ہے، ریویو کیا ہے، جو لوگ نئے اس کلاس میں جوائن جنہوں نے کیا ہے تو ممکن ہے ان کے لیے پہلے یہ بات علم میں نہ ہو، اور اسی طرح جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے اس کی دہرائی ہوگی کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا. اچھا ہمارا جو دوسرا لیسن ہے وہ ہے حروف الہجا باقاعدہ، یعنی اس کلاس سے ہماری وہ جو تجوید کے قواعد ہیں نا وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. پہلے صرف اہمیت کی بات ہوئی تھی. اچھا اس میں عربی زبان میں 28 حروف الہجا ہیں جن کو ہم انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں یا اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. 28 بھی کہتے ہیں اور 29 بھی کہتے ہیں بعض لوگ. اس میں فرق کیا ہے کہ حمزہ اور الف اگر ان کو ایک مان لیا جائے تو پھر 28 ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایک ہی چیز ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جی نہیں حمزہ الگ ہے اور الف الگ ہے تو وہ اس حساب سے پھر ایک ایڈیشنل حرف کاؤنٹ کریں گے تو وہ 29 ہو جائیں گے. اس میں فرق کیا ہے دونوں میں حمزہ اور الف میں، اس کی تفصیل ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ یہ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے مخرج اور دوسری چیز ہوتی ہے صفت. مخرج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں یہ سکرین پہ تو یہ ایک تصویر دی گئی ہے. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو زبان ہے منہ کے اندر اس کی تصویر ہے اوپر والے حصے میں، اور یہ جو نیچے جہاں سے باریک ہو رہی ہے اس کے نیچے ہمارا جو حلق ہے یہ جس کو ہم گلا کہتے ہیں، تھروٹ ہمارا، تو وہ والا حصہ ہے. اس کے اندر آپ یہ جو وائٹ کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ دانتوں کے نشان بنے ہوئے ہیں جو کہ 16 دانت ہوتے ہیں اوپر کے، 16 نیچے کے ہیں. تو یہ 16 دانتوں کے مختلف نام بھی دیے گئے ہیں جو حروف اس میں تجوید کے قواعد کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کو ریکمینڈ کیا کہ ان کے نام ہمیں اگر یاد ہوں تو آسانی ہوگی کہ جی کون سے دانت کی بات ہو رہی ہے اور کس مخرج کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیں، اس کو اگر یاد نہ بھی کر پائیں تو یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر صرف بنیادی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اوپر اگر آپ کونے پہ دیکھیں تو یہ ثنایا ہے دونوں طرف. ثنایا کا مطلب ہے دو، تو یعنی سامنے والے دو دانت. پھر ربائی کو اگر آپ دیکھیں یہ ربائی کہتے ہیں 4 کو، تو یہ یعنی ثنایا ربائی، یہ آگے والے 4 دانت ہو گئے. پھر آگے جو نوکدار دانت ہوتا ہے ہمارا جو کنائن کہتے ہیں جس کو، وہ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ پھر 6 ہو گئے، 3 ادھر اور 3 ادھر. اسی طرح پھر آگے جو داڑیں ہیں یہ جو ایک دانت ہوتا ہے جو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اس کو داہک یعنی ہنسنے والا، جب پوری طرح کوئی انسان ہنستا ہے تو وہ والا دانت نظر آتا ہے پھر وہاں تک، تو اس لیے اس کا نام داہک رکھا گیا. عربی میں کہتے ہیں داہک، اردو میں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہنسنے والا. پھر آگے جو ہے 3 داڑیں ہیں، طاہن کہتے ہیں عربی میں پیسنے والے کو. تو یہ 3 داڑیں ہیں کیونکہ ہم ان سے جب کھانا کھاتے ہیں تو پیستے ہیں، تو اس لیے. اور آخری جو ہے وہ جو پکڑنے والا ہے جس کو ہم عام طور پہ وزڈم ٹوتھ بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے 8 ایک طرف اور 8 دوسری طرف. تو یہ 16 دانتوں کا نقشہ ہے. پھر اگر آپ دیکھیں نا اندر جو زبان ہے اور بالکل باہر اوپر جو نیلے رنگ میں لکھے ہوئے 4 حروف با میم فا واو، یہ آپ فی الحال دیکھ لیں کہ اس کا مقام کہاں ہے. پھر آپ اندر آ جائیں، اگر دانت جہاں پہ چھوٹے شروع ہو رہے ہیں تو نیچے ہے زوا دال فا، پھر طا دال تا، اور پھر زبان کے جو درمیان والا حصہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سین لام نون را ہے، پھر آگے یا شین جیم ہے، اور پھر نیچے ہے کاف اور کاف. اچھا اس کے دائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو دعاد ہے، بائیں طرف بھی دعاد ہے کیونکہ یہ دونوں طرف سے دعاد کی آواز نکالی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اوپر اگر آپ دعاد کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو صاد نظر آئے گا دائیں طرف، اور بائیں طرف زا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 6 حروف اور بچتے ہیں جو کہ حلق میں نظر آئیں گے آپ کو، جو گلے کے اندر جو نیچے باریک حصہ ہے نا اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو غین اور خا ہے پہلے، پھر آگے عین اور ہا ہے، اور پھر آگے حمزہ اور ہا ہے. تو یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں. اور باقی اوپر والے آپ نے ایک جسٹ اس کو نظر میں رکھ لیں کہ کون سی چیز کہاں ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو اب 1 بائی 1 دیکھیں گے کہ ان کا مخرج کا کیا ہے اور کیسے ان کی ادائیگی ہوتی ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں ان کو آگے 1 بائی 1 ڈسکس کرنا شروع کروں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ذمہ
کوشش کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے کئی سال تک ایک طریقے سے پڑھا ہے قرآن پاک کو، اور اگر ہم اب کوشش کر رہے ہیں اس کو انڈو کر کے پھر نئے طریقے سے کرنے کی، تو یہ آسان نہیں ہے۔ جو نیا بندہ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس کو جب آپ پہلی دفعہ کوئی چیز سکھاتے ہیں تو اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ ابھی جانتا نہیں ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ کسی کو بتائیں گے کہ جی یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یا یہ حرف ایسے ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو سن کے یاد کرنا اور پھر ادا کرنا آسان ہے۔ لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کے لیے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، کہ ہم نے ایک چیز کو سیکھا، کچھ کو چیزوں کو صحیح ہم نے سیکھ لیا اور اس کو کر پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم نے غلط طریقے سے سیکھ لی، یا سکھانے والے نے صحیح بھی سکھائی تو ہم نے توجہ نہیں دی، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا صلاحیت کم تھی، کسی بھی وجہ سے ہم نے اس کو غلط طریقے سے یاد کر لیا۔ اب وہ غلطی پر غلطی کرتے کرتے ہم نے، کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے اس سے بھی زیادہ دیر تک اس کو اسی انداز سے پڑھا ہے۔ اب اس چیز کو جو غلط طریقے سے ہم نے پکی کر لی ہے، اس کو بھولنا اور اس کی بجائے اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ادا کرنے کو سیکھنا، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، جتنا صحیح کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ کو فیل ہو کہ جی اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو ساتھ لے کے چلتے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم نے اس کی رضا کے لیے اور اس کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ محنت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا، انشاءاللہ وہ اس میں برکت ڈالے گا اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن کہیں اگر آپ فیل کریں کہ جی میں فلاں حرف کو، فلاں لفظ کو میں صحیح ادا کر نہیں پا رہا کوشش کے باوجود، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے انشاءاللہ اسی طرح ہی قبول کر لے گا، کیونکہ آپ کے ذمہ کوشش ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں ہم حروف کی طرف۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ 1 بائی 1 آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے یہ نوٹس آپ کے پاس ہیں، یہ لکھا ہوا ہے ہر حرف کے بارے میں کہ جی کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا منہ کے حصے کے۔ جیسے پہلی بات ہے الف، تو منہ کے خالی حصے سے، یعنی جو اندر کا حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوگا۔ اسی طرح جو با کی بات کریں تو یہ جو ہونٹ ہیں ہمارے، ان کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی انر سائڈ، جو اندر والی سائڈ ہے، وہ گیلی ہوتی ہے۔ جو باہر سے تو ہونٹ خشک نظر آتے ہیں نا، لیکن جو ان کی اندر والی سائڈ ہے وہ ہوتی ہے گیلی۔ تو جب آپ با کہیں گے تو یہ وہاں سے آواز نکلے گی۔ اسی طرح تا جو ہے، یہ زبان کی نوک جو ہے وہ آگے والے جو 2 دانت ہیں چھوٹے والے، ان کے ساتھ ملے گی تو تا ادا ہوگی، تا۔ اچھا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت سارے حروف ایسے ہوں گے جو ہم الحمدللہ پہلے ہی صحیح ادا کر رہے ہیں، یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس نے ہمیں جو بتایا ہے کہ اس کون سے حرف کا مخرج کیا ہے، تو یہ جسٹ اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے پڑھا نہیں ہے، جیسے کسی کو بتایا جائے کہ جی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اب پتا اس کو ہو سکتا ہے پہلے سے ہی ہو، لیکن اب آپ نے لکھا ہے، پھر اس نے اس کی پریکٹس کی ہے، تو اس کو لکھ کے وہ رول بتا دیا گیا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو پہلے۔ تو یہ بہت سارے حروف ایسے بھی آئیں گے جو ہم آلریڈی صحیح ادا کرتے ہیں، تو ہم نے فوکس وہ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں اس چیز میں میری تھوڑی کمی کوتاہی ہے، تو اس کو آپ نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ثا جو ہے، یہ زبان کی نوک جو ہے وہ دانت سامنے والوں کے اندر سے تھوڑی سی باہر نکلے گی، تو پھر جا کے ثا ادا ہوگی۔ اسی طرح جیم جو ہے، یہ وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو جو ہے، یعنی جو زبان کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو درمیان والا حصہ ہوگا نا اوپر، تو وہ اوپر جو حصہ ہے منہ کا وہ اس کو کہتے ہیں ہم تالو، تو اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو ہم کہیں گے جیم۔ یہ آپ خود بھی ادا کر کے دیکھیں گے نا، تو یہ خود بخود ویسے ہی لگے گا آپ کو۔ جیم ان حروف میں جو ہم صحیح ادا کرتے ہیں، تا بھی ان حروف میں جو ہم صحیح ادا کرتے ہیں، با بھی انہی میں شامل ہے۔ کچھ حروف ہیں جیسے ثا ہے، یہ ایسا ہے کہ چونکہ ہم اس کو کسی اور حرف کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، یہ ابھی تفصیل آگے آئے گی، بس آپ جتنا میں بتا رہا ہوں اس پہ غور کرتے جائیں، جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ کافی ہے۔ تو آپ آگے جب بڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ہمیں مزید موقع ملے گا اگلی کلاسز میں بھی، تو ہم اپنی کمی کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتے جائیں گے۔ اچھا، ہا جو ہے، یہ وسط حلق سے نکلتا ہے۔ اب یہ ایک تو ہے منہ کا حصہ، ایک ہے حلق کا، جیسے پیچھے تصویر میں آپ نے دیکھا تھا نا، یہ جو نیچے
حلق والا حصہ ہے، اس کے بھی پھر مزید 3 حصے کیے گئے ہیں. ایک ابتدائی حلق ہے جو زبان کی طرف ہے، ایک وسط حلق ہے جو یعنی اس کے نیچے ہے، اور ایک ہے آخری حصہ یعنی نیچے کا حلق جو کہ سینے کی طرف ہے. تو یہ جو ہا ہے نا یہ وسط حلق سے ادا ہوگا. اسی طرح خا جو ہے یہ ادنا حلق یعنی جو منہ کی طرف ابتدائی حلق ہے وہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے. پھر دال جو ہے یہ زبان کی نوک اور آگے والے جو دانت نایا حلیہ کی جڑ سے ملنے سے ادا ہوگی. دال بھی ہم صحیح ادا کرتے ہیں، اس میں بھی ایشو نہیں ہے. اچھا، بجائے اس کے کہ میں ان کو جسٹ پڑھتا جاؤں، یہ پڑھ تو آپ بعد میں خود بھی سکتے ہیں. جو آگے والا حصہ نا جب ان کو ہم اکٹھا کر کے ڈسکس کریں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا، تو اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. جیسے ہے نا جی، اچھا مخارج کی بات پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ مخرج وہ ہے جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے. تو اس میں مختلف مخارج طے کیے گئے ہیں. اچھا، ٹوٹل مخارج کی تعداد تو ہے 17، اس میں 7 ایسے ہیں جو ہمیں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہم اردو جانتے ہیں، ہم اردو میں لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور ہمارے جو اردو کے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم عین اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں جس طرح کے عربی میں ادا کرنے کا تقاضا ہے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ہم ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں. ضروری نہیں آپ سب غلطی کرتے ہوں، میں یعنی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہے جو عام طور پر لوگوں کو مشکل ہوتی ہے جنہوں نے خاص طور پہ نہیں پراپرلی اس کو سیکھا. تو وہ ایسے مخارج کی تعداد 10 ہے جس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں جیسے مخرج نمبر 1 ہے، اس کے اندر 3 حروف ہیں، ایک تا، دوسرا دال اور تیسرا ہے طا. اب یہ تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کیا درست کرنا ہے، ایک تو مخرج صحیح کرنا ہے کہ جہاں سے کسی حرف نے نکلنا ہے پراپر جو طریقہ ہے جو اس کا اصل مخرج ہے اس کو وہیں سے نکالنا ہے. دوسری چیز ہے صفت. صفت جیسا پہلے آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ صفت وہ چیز ہے جو اس کی آواز ہے اس حرف کی. تو اب یہ تینوں حروف کا مخرج تو ایک ہے لیکن آواز مختلف ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ حروف ہیں جو ان کا مخرج بھی مختلف ہے اور صفت بھی مختلف ہے، لیکن کچھ حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے، تو صرف اس کی صفت سے پتہ چلے گا کہ کون انسان جو ہے وہ کون سا حرف ادا کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا زبان کی نوک جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جب اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ٹکرائے گی، یہ جو بلیک کلر میں آپ کو لائنیں سی نظر آ رہی ہیں یہ ایکچولی دانتوں کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور نیچے جو اورنج سے کلر میں اندر ہے منہ کے وہ زبان ہو گئی. تو جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ تیر کا نشان بنا ہوا تو وہ زبان کا کونا جو ہے وہ دانتوں کے اندر جب ٹکرائے گا تو وہ ہے مخرج. اب یہاں پہ فرق کیا ہوگا، تا جو ہے اور دال وہ تھوڑی پتلی ہوگی، تا دال، جبکہ تو یہ تھوڑی سی موٹی آواز جب ہم کریں گے تو وہ تو ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ مخرج نمبر 2 کو دیکھیں تو اس کا مخرج ان تینوں کا بھی ایک ہی ہے، لیکن یہ مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے اس طرح ملے کہ ذرا سی نوک باہر نظر آئے. پہلے والا مخرج جو تھا وہ اندر کی حد تک تھا، اس میں آپ نے زبان کی نوک کو تھوڑا سا جب باہر نکالیں گے نا دانتوں کے اندر سے تو پھر یہ والا مخرج بنے گا. اس میں سا، ذال اور زا. زا کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی جبکہ سا اور ذال یہ آواز نرم یا پتلی ہوگی. اچھا، یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے ان نوٹس کو دیکھ کے یا ویڈیو کو دیکھ کے اپنے طور پر تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. ہر حرف کو یہ دیا گیا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے وہ بہتر ہوتا جائے گا. اچھا، اس کے بعد اگلا مخرج نمبر جو 3 ہے وہ ہے صاد، زا اور سین کا. ان تینوں حروف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے 2 دانتوں کے اوپر سے لگائیں تو پھر یہ حرف ادا ہوں گے. یعنی اوپر سے مراد یہ ہے کہ اندر کی طرف، اوپر دانتوں کے اندر جا کے، اوپر والے جو دانت ہیں آگے والے. تو صاد، زا اور سین. اب ان میں فرق کیا ہے، صاد کی آواز تھوڑی سی وہ منہ کو گول کریں گے تو اس طرح ادا ہوگی، جبکہ جو زا ہے یہ زور سے ادا ہوگی. اس کو ذرا زناٹے دار جیسے وہ ایک چیز کی وائبریشن ہوتی ہے نا اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے زا. ٹھیک ہے، اور سین اور صاد میں فرق کیا ہے کہ سین کی آواز باریک ہوتی ہے
اور جیسے سیٹی پیدا ہوتی ہے آواز میں سین ایسے، اور صاد کی آواز اور یا موٹی ہوگی۔ پھر مخرج نمبر 4 میں صرف ایک حرف ہے اور وہ ہے ضاد۔ اس کا ایک اسپیشل طریقہ ہے ادا کرنے کا، لیکن مشکل اس میں بھی نہیں۔ اچھا، اس کو عام طور پہ ہم جو ہے نا بہت سے لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں، جیسے بولا ضالین، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں اس زبان کے یا اس علم کے، ان کے خیال میں اس کو ضاد پڑھنا چاہیے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ ضاد اور ضاد یعنی دال بھی نہیں بنے اور ضا بھی نہیں بنے، تو اس کے بیچ میں کر کے آواز نکلے گی۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے، مخرج اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی سائڈ یعنی دائیں سائڈ لے لیں یا بائیں سائڈ لے لیں، اس کو اسی سائڈ کے داڑوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے یہ آواز نکالیں گے تو یہ اس کی آواز صحیح ادا ہو جائے گی۔ یہ ضا یا ضاد سے مشابہ ہے آواز، لیکن بہرحال اس کو آپ نے ادا کرنا ہے ضاد۔ جب آپ تھوڑی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیں گے۔ اسی طرح مخرج نمبر 5 ہے قاف اور کاف۔ اس میں بھی ہم بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم جو یہ جو نیچے والا کاف ہے نا، اسی کی آواز نکالتے ہیں، اور اوپر والا جو کاف جو 2 نقطوں والا ہے اس کو بھی کاف کی طرح ادا کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ جو حرف ہے وہی ادا ہو، اور جو اس لفظ میں حرف استعمال ہوا ہے اس کے مطابق ادا کریں گے تو وہی معنی ہوگا، ورنہ پھر اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ تو زبان کی جڑ کو، یعنی جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، حلق کے اندر سے جہاں سے زبان جڑی ہوئی ہے، اس کو اوپر کے تالو سے لگائیں گے۔ آپ یہ چیز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب ہم کاف کہتے ہیں یا قاف کہتے ہیں تو زبان کا جو آخری حصہ ہے نا، اندر کی طرف آخری حصہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ نے اوپر کو ٹچ کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ صحیح ادا ہو جائے گا، کاف بھی اور قاف بھی۔ اچھا، کاف جو ہے وہ بالکل پیچھے والا حصہ ہوگا، لیکن جب زبان کاف کے مخرج سے تھوڑا سا نیچے منہ کی طرف لگے گی تو وہ کاف ہوگا، یعنی پہلے والا جو 2 نقطوں والا کاف ہے اس کے لیے آپ کو زبان کے پیچھے والا حصہ جو جڑ ہے نا اس کو تالو سے لگائیں گے تو آپ پھر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح ادا ہو جائے گا، قاف قاف۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس زبان کا تھوڑا سا اگلا حصہ استعمال ہوگا، کاف۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں بھی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ہم نے۔ پھر چھٹا مخرج ہے جی غین اور خا۔ اب ہم یہ چلے گئے حلق کے اندر، یعنی جیسا میں نے پہلے کہا کہ حلق جو نیچے والا گلے والا حصہ ہے جو گردن کے اندر ہے، اس کے ہم نے 3 حصے کرنے ہیں تجوید کے حساب سے۔ پہلا حصہ ابتدائی حلق کہلائے گا، پھر وسط حلق، اور پھر آخری حصہ جو ہے اختتامی۔ تو یہ غین اور خا جو ہیں یہ مخرج اس کا جو ہے وہ ابتدائی حلق ہے، یعنی منہ کی طرف، تو جو کہ منہ کی جانب ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہوا کا دباؤ تالو کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا، تو جہاں سے گلا ہمارا شروع ہو رہا ہے یعنی منہ کی طرف، تو آپ کہیں گے غین اور خا۔ خا کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، حالانکہ یہ چیز کسی اور حرف کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، ہم اردو میں بھی یہ چونکہ ادا کرتے ہیں تو، لیکن اس کی آواز تھوڑی خرخرے والی ہوتی ہے، خا، اور پہلا ہے غین۔ اچھا، اگلا جو 7واں مخرج ہے وہ ہے عین اور ہا۔ اچھا، ان کا جو ہے مسئلہ ہے تھوڑا، عین جو ہے ہم ملا دیتے ہیں الف کے ساتھ اور ہا ملا دیتے ہیں ہا کے ساتھ۔ اب یہ دونوں حروف عام طور پر ان میں غلطی ہوتی ہے کافی ساری، کہ کیا کرتے ہیں ہم عین کو ادا کرتے ہوئے الف والی آواز نکالتے ہیں اور ہا کو ادا کرتے ہوئے ہا والی آواز نکالتے ہیں، کیونکہ ان کی ہماری پریکٹس ہے۔ ہم اردو میں حمزہ اور عین کو ایک طرح ادا کرتے ہیں اور ہا کو بھی ایک طرح سے ادا کرتے ہیں، تو ان میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ہم نے۔ یہ میں ابھی ویسے آپ کو یہ لیسن پورا کرنے کے بعد ایک چارٹ کے اوپر نا پورا حروف تہجی لکھ کے اور مزید ان کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہمیں فوکس کرنے میں آسانی ہو کہ ہم نے کن چیزوں کو زیادہ توجہ دینی ہے اور کہاں پہ ہماری زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ تو یہ اس مخرج میں کیا ہے کہ جی یہ دونوں حروف حلق کے درمیانی حصے سے ہوتے ہیں۔ ابتدائی حلق کی بات ہم نے پہلے کر لی، غین اور خا کی۔ اب یہ جو عین اور ہا ہے یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ہا کی ادائیگی میں منہ زیادہ کھلتا ہے اور حلق سے ہوا نکلتی ہے۔ یہ آپ کو ہا ایسے جیسے ہم سرگوشی کرتے ہیں نا، تو جیسے بات آہستہ سے کرتے ہیں تو اس انداز سے آپ سٹارٹ کریں گے تو یہ صحیح ادا ہوگا، ہا۔ اور دوسری ہا جو ہے وہ نارمل ہے، جیسے ہم ادا کرتے ہیں وہ ہم صحیح ادا کرتے ہیں، ہا۔ اسی طرح جو عین ہے یہ بھی جب آپ حلق سے آواز نکالیں گے عین تو یہ پھر حمزہ سے ڈیفرینشیٹ ہو جائے گی، اس کی آواز تھوڑی پتلی ہوگی۔
8واں مخرج ہے حمزہ اور ہا. ان حروف کی ادائیگی حلق کے آخری حصے سے ہوتی ہے جو سینے کی طرف ہے، یعنی سینے کے ساتھ جو ملتا ہے گلے کا حصہ اس سے ہوتی ہے. تو یہ ہے آ اور ہا. لیکن اس میں پرابلم آپ کو نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہم پہلے ہی صحیح ادا کرتے ہیں. بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ کی آواز جو ہے نا وہ عین سے مختلف کرنی ہے اور ہا کی آواز ہا سے مختلف کرنی ہے. 9واں مخرج جو ہمارا ہے وہ ہے جیم، شین اور یا کا. ان تینوں کا بھی ایک مخرج ہے، یعنی زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے مل کر ادا ہوگا. اگر آپ زبان کو ایک تھوڑا ایک ٹرن دے دیں تو یعنی جو بیچ والا ابھار والا حصہ ہے اس کو آپ اوپر منہ کا جو اوپر والا حصہ ہے تالو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو یہ تینوں حروف ادا ہو جائیں گے، جیم، شین اور یا. اچھا یہ بھی آسان ہے کیونکہ جیم بھی ہم صحیح ادا کرتے ہیں، شین بھی صحیح ادا کرتے ہیں، یا میں بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف آپ کو مخرج دیکھنا ہے کہ اس کا کون سا ہے. ادروائز یہ ہم اردو پڑھتے ہوئے جس طرح ادا کرتے ہیں عربی میں بھی آلموسٹ اسی طرح ہی ہے. آخری مخرج اس سلسلے میں ہے واو کا. تو یہ جب ہم واو ادا کرتے ہیں تو یہ ہونٹوں کے مکمل گول کرنے سے ادا ہوتی ہے واو. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی ایشو نہیں آئے گا آپ کو واو ادا کرنے میں بھی. اچھا مخرج معلوم کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے اور بہت ہی آسان ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس بھی حرف کا آپ کو مخرج نہ ذہن میں رہا ہو کہ کیا ہے تو آپ اس سے پہلے حمزہ لگائیں یعنی الف کے اوپر زبر، اور اس حرف جس کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو کر دیں ساکن یعنی اس کے اوپر لگ جائے گی جزم. اس کے بعد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. جیسے پہلا حرف لکھا ہوا نا با، اب با کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے حمزہ لگائیں اوپر زبر لگائیں تو یہ اس کو پھر پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بنے گا اب. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جب یہ ادا کیا تو آپ جو ادائیگی کی یا منہ کی کیا کنڈیشن ہوئی ہے. یعنی اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ہم اس سے پہلے حمزہ زبر لگاتے ہیں تو بنے گا اب. اس کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں لہٰذا یہی با کا مخرج ہے اب. اب آپ بول کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح جیم سے پہلے بھی اسی طرح حمزہ اور اس کے اوپر زبر لگا دیں تو یہ بن جائے گا اج. اب آپ دیکھیے اب اور اج آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کہ با کی آواز کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور جیم کی کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو وہی ان حروف کا مخرج ہے. اسی طرح آپ جتنے بھی حروف ہیں ان کا مخرج معلوم کرنا چاہیں تو آپ اس سے پہلے الف کے اوپر زبر لگا کے اس حرف کو ساکن کریں اور اس کو ادا کریں تو آپ کو مخرج معلوم کرنا آسان لگے گا. اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مرکب حروف، یعنی جب آپ ایک ایک کر کے ادا کرتے ہیں تو یہ حروف ہیں، اکیلا ایک حرف ہے، لیکن جب ہم ان کو پھر ملاتے ہیں تو یہ بنتے ہیں الفاظ، ان کو ہم مرکب بھی کہتے ہیں. تو جیسے الف کے ساتھ با لگائیں اور با کے اوپر زبر ہو تو یہ بنے گا با. ٹھیک ہے، پھر آگے اگر با، سین اور را تینوں کو ملا دیں تو تینوں کے اوپر اگر زبر لگا دیں تو یہ بن جائے گا باسارا. پھر تین، تا کے نیچے زیر یا ساکن اور نون بھی ساکن تو یہ بن گیا تین. پھر تجری. اسی طرح جتنے بھی یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اس پیج پہ اور آگے والے صفحات پہ وہ سارے ان کی مثالیں ہیں کہ یعنی جب ہم لکھتے ہیں نا اکیلا حرف جیسے حمزہ ہے تو یہ تو اسی طرح لکھا جائے گا الف. اچھا الف اور حمزہ کی بات بار بار ہو رہی ہے، اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا ہے. الف تب تک الف ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جو ہی اس کے اوپر آپ کوئی حرکت ڈالیں گے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم جس کو ہم سکون کی علامت بھی کہتے ہیں، تو ان چاروں میں سے کوئی بھی حرکت جب لگے گی تو پھر یہ اردو میں تو ہم بے شک اس کو الف کہتے رہے لیکن عربی میں جب الف کے اوپر کوئی حرکت لگے گی تو یہ بن جائے گا حمزہ. پھر ہم اس کو الف نہیں کہیں گے حمزہ کہیں گے. اسی لیے یہ جو ہے نا الف اور حمزہ کو زیادہ تر جو عربی کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک ہی حرف ہے، اسی لیے کل تعداد 28 گنی جاتی ہے. لیکن بہرحال چونکہ شکل دونوں کی ڈفرینٹ ہے تو اس لیے بعض لوگوں کے نزدیک یہ دو الگ حروف ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل تعداد بن جاتی ہے 29. اچھا یہ کچھ حروف تو ایسے ہیں جو کسی لفظ کا حصہ بھی بنیں گے تو اسی حالت میں رہتے ہیں اور وہ بہت کم ہے، جو یعنی ملا کے نہیں لکھے جا سکتے، جیسے یہ الف ہے یا دال ہے یا ذال ہے. ٹھیک ہے، گو کہ دال اور ذال کئی جگہ جیسے اب اس پیج پہ آپ دیکھیں نا دال کے آگے لکھا ہوا دارون، تو
تو اب یہاں دال الگ ہے، الف بھی الگ ہے، را بھی الگ ہے، لیکن کئی جگہ پہ ایسا آئے گا کہ جیسے اب آگے دیکھیے آپ دم مرنا، تو اس میں را اس کے ساتھ مل گئی ہے لیکن اس کی شکل زیادہ چینج نہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جب کسی لفظ کا حصہ بنتے ہیں تو ان کی شکل وہ والی نہیں رہتی. جیسے با ہے، اب با کے بعد آپ دیکھیں نا با الف با، تو با پہلے ذرا لمبی والی ہے، اس کے بعد وہ ایک جسٹ اس کا کنارہ بنایا گیا ہے. تو اسی طرح آگے باسرا میں دیکھیں تو سین پورا نہیں لکھا ہوا، سین کے صرف وہ جو 3 دندے سے ہوئے نا وہ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ را اس کے ساتھ مل گئی ہے. تو جب لفظ کا حصہ بنتے ہیں تو بہت سے حروف ایسے ہیں کہ ان کی شکل بدل جاتی ہے، بس ہمیں اس کی پہچان رکھنی کہ کون سا حرف کیسا ہے. بہرحال اردو جاننے والے جو ہے لوگ وہ ان چیزوں سے واقف ہیں. یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہیں جو الفابیٹس ہی نہیں جانتے عربی کے. تو ہم الفابیٹ سے واقف ہیں، کم از کم لکھنے کی حد تک. ادائیگی میں ہمیں اگر کچھ مشکل ہے تو وہ ہم نے انشاءاللہ اس پہ قابو پانا ہے ساتھ ساتھ. یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں، اور یہی ایکچولی لیسن نمبر 2 ہے جس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد اگلا لیسن جو ہے وہ حرکات کے بارے میں ہے. یہ جو زبر زیر پیش جزم وغیرہ وہ ہم اگلے لیسن میں ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے تھوڑا سا اس کا نا جیسے جس کو کہتے ہیں نا اجمالی جائزہ لینا. اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ میں نے ہر لائن میں 7 حروف لکھے ہیں اور اس حساب سے یہ بن گئے 28 4 لائنوں کو ملا کے. میں نے اس میں ایک چیز مس کی ہے، حمزہ. اس کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں تو یہ 29 ہو گئے. اور وجہ میں نے پہلے بھی بتا دی کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. اچھا، اب آپ نے دیکھنا کیا ہے، دیکھنے کی حد تک یا لکھنے کی حد تک تو ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. ہم چونکہ یہ اردو کے بلکہ اردو میں اور زیادہ حروف ہیں، تو یہ 28 یا 29 جتنے بھی ہم سمجھیں اس کے عربی کے، یہ سارے کے سارے اردو کے حروف ترجیح میں شامل ہیں. ہمیں لکھنے میں حروف کو یا الفاظ کو لکھنے میں پرابلم نہیں ہے. پڑھنے کا جو ایشو ہے تھوڑا وہ ہم نے حل کرنا ہے، اور وہ کیسے ہے. ابھی اگر میں آپ کے سامنے اس میں سے دیکھوں کہ یہ جو الف ہے اور عین ہے، اس کو آپ باہر لیں، الف اور عین. پھر آپ لے لیں تا اور قاف. اس کے بعد آپ آ جائیں تا سین صاد سین صاد. اس کے بعد آپ آ جائیں گی ہا اور ہا. پھر آپ آ جائیں حال زا اور دعا. پھر ہمارے پاس آ جائے گا جی کاف اور کاف. باقی جو ہمارے اس کے علاوہ حروف ہیں جیسے با ہے، آ، دال، را، شین، غین، فا، لام، میم، واو اور یا، ان میں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ مجھے امید ہے 100% پہلے سے ہی صحیح پڑھتے ہوں گے اگر آپ اردو صحیح بولتے ہیں یا صحیح جانتے ہیں. جو میں نے یہ بات ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے اور اس میں ہم نے کیا کوشش کرنی ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ کتنے سیٹ بن رہے ہیں، 1 2 3 4 اور 5. تو پہلے والا جو حصہ ہے اس میں ہے حمزہ اور عین. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حمزہ کے اوپر جیسے زبر لگی ہو تو ہم کہیں گے آ،
اور عین کے اوپر اگر زبر لگی ہو تو اس کو بھی اگر ہم نے آ کہا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، اس کو ہم نے کہنا ہے آ، تو او اور او، ای اور ای۔ اب یہ آج سے ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ عین کی آواز اگر ہم حمزہ کے جیسی ہی نکالتے ہیں تو وہ ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، جو اس کا مخرج اور صفت ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق عین پہ فوکس کرنا ہے۔ حمزہ ہمارا درست ہے، یعنی الف کو ہم صحیح ادا کرتے ہیں، مسئلہ عین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے، یہ پہلا ہو گیا، دوسرے حصے میں یہ کیا ہے کہ تا ہماری صحیح ہے، تا میں گڑبڑ ہے۔ تو تا جس طرح ہم ادا کرتے ہیں یہ باریک آواز ہے، تا کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو موٹا منہ کو گول کر کے موٹی آواز نکالیں گے تو پھر فرق نکلے گا۔ آپ نے تب تک کوشش کرتے رہنا جب آپ خود ہی جب بولیں اور آپ محسوس کریں کہ جی تا میں اب باریک بول رہا ہوں اور تا کو پڑھتے ہوئے میں اس کو مختلف ادا کر رہا ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی ادائیگی صحیح ہو گئی۔ جتنی کوشش ہو سکے اتنی کریں۔ اسی طرح جو تیسرا حصہ ہے اس میں سا اور سین اور صاد، اس میں عام طور پر میرے مشاہدے میں جو آیا ہے وہ سین تو مسئلہ نہیں ہے، سین ہم صحیح ادا کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ سا اور صاد ان کو بھی سین کی طرح ہی ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اردو بولتے ہوئے ان تینوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو سین اور چیز ہے، صاد میں سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہوگی، اس کو تھوڑا سا نرم کر کے موٹی آواز نکالنی، اور سا بالکل ہی وہ جو آپ نے اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانت ہیں آپ کے، ان کے نیچے سے زبان کی نوک تھوڑی سی نکلے گی تو پھر آپ کی ادا ہوگی سا۔ اچھا، اس کے بعد جو چوتھا سیٹ ہے وہ ہے ہا اور ہا۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ والی جو گول ہا ہے نا، یہ جب ہم الفاظ میں ملا کے لکھتے ہیں تو پھر اس کی شکل بدل بھی جاتی ہے، تو وہ والی تو ہم صحیح ادا کرتے ہیں جیسے ہم عام طور پر بولتے ہیں، اس میں ہم ان دونوں کی ادائیگی ایک طرح کرتے ہیں۔ پرابلم ہماری کہاں آئے گی؟ اس میں ہا میں، اوپر سا اور صاد میں مسئلہ ہے، نیچے ہا گول والی جو ہے وہ صحیح ہے لیکن ہا اس میں پرابلم ہے ہمیں۔ اور یہ طریقہ کیا ہے اس کا کہ آپ اس کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جیسے ہم سرگوشی کرتے ہیں نا، کسی کے پاس جا کے اس کے کان میں بات کرتے ہیں کہ کسی اور تک آواز نہ جائے، آہستہ سے بولتے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ سٹارٹ لیں گے نا اس کا تو وہ آپ کی آواز پھر یہ صحیح نکلے گی۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم عام طور پہ چشمہ خراب ہو اور اس کے گلاسز کو صاف کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر تھوڑی اپنے ہی منہ سے تھوڑی بھاپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں اینک پکڑ کے، تو یہ کہہ لیں یا سرگوشی، یہ آپ دونوں میں سے کوئی چیز ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ جب ادا کریں گے تو یہ ہا ایسے کر کے، یعنی حکیم، ٹھیک ہے، حلیب۔ لیکن جو دوسری والی ہا ہے جیسے ہوا، ہیا، ٹھیک ہے، ہم، وہ صحیح ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے ان دونوں کا فرق بھی سمجھنا ہے۔ اچھا، اگلا یعنی پانچواں سیٹ کیا ہے؟ اب اس میں زال، زا اور یہ جو زاد یا داد ہم پڑھتے ہیں اور زوا، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم جو بندہ جس طرح بھی پڑھتا ہے وہ چاروں کو ایک طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو جیسے ہم نے مخارج کی بات کی، صفات کی بات کی، اس حساب سے آپ نے یعنی زال تو وہی جیسے سا ہے نا، اسی کا مخرج ہے کہ آپ نے دانتوں کے بیچ میں زبان کا کنارہ تھوڑا سا نظر آئے گا تو پھر اس کی ادائیگی صحیح ہوگی زال۔ زا یہ ہے زناٹے دار آواز، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم موبائل وائبریشن پہ لگایا ہو تو جب اس پہ کوئی میسج آئے گا، کوئی کال آئے گی تو جیسے وہ وائبریشن ہوتی ہے نا، اس طرح سے زا ایسے کر کے آواز اس کی نکلے گی۔ پھر جو داد ہے، یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ جو زبان کی سائڈ ہے دائیں یا بائیں، اس کو اسی سائڈ کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے آپ کہیں گے داد، یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طرح جو زوا ہے یہ اب تھوڑی بھاری آواز بنے گی تو اس کو موٹا کر کے بولنا زوا۔ تو یہ زال، زا، داد اور زوا، ان چاروں میں سے آپ نے مکس نہیں ہونے دینا، ان کو علیحدہ علیحدہ ان کے مخرج اور صفت کے حساب سے ادائیگی کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں جی اب میں دو حروف جو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں ان کو ایک طرح سے ادا نہیں کر رہا، ان کی علیحدہ ادائیگی کرنے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ آخری سیٹ جو ہے وہ ہے ہمارا 6 نمبر، جو ہے قاف اور کاف۔ اس میں کیا ہے کہ کاف میں پرابلم ہے اور جو کاف ہے اس میں پرابلم نہیں ہے، یعنی ہم کاف پڑھتے ہیں دونوں کو،
لیکن پہلے والا جو ہے وہ ہے حرف حلقی، یہ آپ کے حلق سے نکلے گا، ابتدائی حلق سے، قاف، تو آپ نے کہنا ہے قلب، قلب نہیں کہنا، قلب کہیں گے تو وہ کتا ہے، قلب کہیں گے تو وہ دل ہے۔ تو یہ جو ایک خلاصہ ہے اوورال اس کا، یہ پورے حروف کا، یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان کا پھر آگے استعمال آئے گا۔ کچھ چیزیں آپ کو بہت آسان لگیں گی، لیکن اگر آپ نے ان پہ قابو پا لیا، میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ یہ صرف استطاعت کے مطابق ہے، سب کے لیے ایک جیسا سٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو پوری زندگی کوشش کرتے ہیں اور بعض حروف کو وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، جیسے جیم ہے نا، ہمارے ایک دوست ہے یہاں بنگلہ دیش کے، تو وہ اس کو زیم کہتے تھے، بہت کوشش کی اساتذہ نے بھی، ہم نے بھی، لیکن ان کی زبان سے جیم نہیں نکلا، زیم کہتے تھے وہ۔ تو یہ ایک، جیسے میں نے بس مثال دی آپ کو، کہ آپ کو اگر کہیں لگے کہ جی میں کوشش کے باوجود یہ ادا نہیں کر پا رہا اس طرح جس طرح کہ کہا گیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اتنی کوشش کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اوورآل آپ کو فائدہ نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جتنی کوشش کرتے جائیں گے اتنا ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا جائے گا، اور بالآخر مجھے پوری امید ہے کہ ہم جب یہ قواعد پورے کر لیں گے تو ہماری تجوید اس سے بہت بہتر ہو جائے گی جو کہ آج ہے، اور ہم خاص طور پہ جو ہماری خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو واقعتاً غلطیاں ہیں جس سے معنی چینج ہوتا ہے، وہ ہم سیکھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم انشاءاللہ صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس پوری ہوئی۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حرکات، یعنی جو زبر، زیر، پیش، جزم وغیرہ ہے۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو پہلے 2 لیسن ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئے یا آپ ٹائم نہیں دے سکے تو ہماری اگلی کلاس جو اتوار کو ہوگی اس سے پہلے اس کو دوہرا لیں، تاکہ اگلی کلاس میں جب آپ آئیں تو آپ کو پچھلی چیزیں آتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔